नेकी का पैगाम सबके लिए आए जलाने अमल के दिए आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। हदीस पाक में आता है, क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तर वो शख्स होगा जिसने दुनिया के अंदर मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपके दरमियान और आज का मौजू है खुदगर्जी से बचिए और हमदर्दी पैदा कीजिए। तो खुदगर्जी से किस तरह बचना है, आपको लोगों के तासुरात भी सुनवाएंगे और इनके क्या अहवाल हैं, क्या तासुरात हैं, क्या राय रखते हैं, ये सारी चीज़ें भी सुनवाएंगे। खुदगर्जी के मुतालिक हदीस पाक में आता है, जिसका मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर किसी मुसलमान ने मुसलमान भाई की मुसीबत पर इजहार मुसरत यानी कि खुशी का इजहार किया तो रब तबारक व तआला उस पर रहम करेगा और मुसरत का इजहार करने वाले को इस बीमारी में, इस मुसीबत में मुब्तला फरमा देगा। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम खुदगर्जी से बचें और दूसरों के साथ एहसास का इजहार करें, उनके साथ हमदर्दी करें। और हमारे प्यारे बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन भी किस तरह इजहार मुसरत करने से बचा करते और खुदगर्जी से बचकर हमदर्दी की तरफ कदम बढ़ाया करते थे। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। लोग इस बारे में क्या कहते हैं, खुदगर्जी के मुतालिक उनके क्या अहवाल हैं, क्या तासुरात हैं, क्या कमेंट्स हैं। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम आपके दरमियान में हम अपनी लोकेशन पर मार्केट में आ चुके हैं और यहाँ पर हमारा जो आज का मौजू है खुदगर्जी से बचना है और हमदर्दी पैदा करनी है। इसके मुतालिक लोगों के क्या कमेंट्स हैं, क्या तासुरात हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। आपका नाम? मोहम्मद सफदर। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको देख रहे हैं, आज का हमारा मौजू है खुदगर्जी से बचिए और हमदर्दी पैदा करें। तो आप इस हवाले से कुछ बताएंगे। आप मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास ग्राहक भी आते होंगे, देकर दुकानदारों को भी आपने देखना है, तो इस हवाले से कुछ बताएंगे। जी बिल्कुल, खुदगर्जी और एहसास, ये दो एहसास जो है ना जी, मैंने मतलब नोटिस किया है ख़त्म हो चुका है। एहसास आपके अंदर ज़िंदा रहना चाहिए, क्योंकि एहसास की वजह से ही हम इस दुनिया में कायम हैं। अगर हम एक दूसरे का एहसास नहीं करेंगे तो हम दुनिया में भी भटकेंगे। नहीं, एहसास कैसे पैदा करें? एहसास इस तरह पैदा करना है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा भाई है तो मैंने अपने भाई का एहसास कर रहा हूँ, इसी तरह मैं अपने भाई का, बच्चों का, बच्चियों का, उसके अलावा क्या नाम है, पड़ोसियों का, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, मतलब उनका एहसास बहुत ज़रूरी है। नहीं, आप यहाँ पर मार्केट में हैं, अभी जी। मार्केट के अंदर रहते हुए आपस में, दुकानदारों का आपस में किस तरह का एहसास करें, खुदगर्जी से कैसे बचाएं, सिर्फ अपना फ़ायदा ना सोचें, सबका फ़ायदा सोचें, इसके हवाले से कुछ बताएं। जी बिल्कुल, ये भी इसी तरह है कि जिस तरह हम इधर मार्केट में रह रहे हैं तो एहसास यही है कि मेरे साथ जो दुकानदार हजरात हैं, मुझे उनकी एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, उनको अगर कोई तकलीफ़ है तो मुझे भी अंदर उतनी तकलीफ़ होनी चाहिए जितनी उस भाई को तकलीफ़ है। तो ये जब तक हमें एहसास नहीं होगा, हमें सिर्फ अपने तक महदूद रहेंगे, अपने खुद मुख्तारी से मुराद यही है कि अपनी ज़ात तक हम कायम रहेंगे, दूसरे का नहीं पता होगा तो इस तरह सिस्टम चल नहीं सकता। तो इस सिस्टम को चलाने के लिए और इस जिस तरह हम एक मॉल में रह रहे हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि हम इस सिस्टम को चलाएं और एक दूसरे का एहसास करें, किसी की दिल आज़ारी ना करें। इसी तरह हम सिस्टम चलेगा। किसी की अगर दिल आज़ारी हो भी जाए तो आप फ़ौरन उससे जाके माफ़ी मांगें। माफ़ी भी एक बहुत प्यारी चीज़ है। कोई बंदा अगर पहले माफ़ी मांगेगा या माफ़ कर देगा तो ये अल्लाह को भी बहुत प्यारी है। तो हमें इस चीज़ का भी होना चाहिए कि ये नहीं है कि मैंने अगर किसी को तकलीफ़ पहुँचाई तो मैं अपने किरदार में अपने आप को, मतलब मैं में रहूँ, बहुत ही बड़ा इंसान हूँ। अपनी मैं को मार के एक बंदे को मतलब आपने दुख दिया तो उसका इजहार करें और उससे माफ़ी मांगे और इस चीज़ को ख़त्म करें। ठीक है, माशाल्लाह, आपने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की। आपसे एक छोटा सा सवाल करूँगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम बताना है आपने। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। माशाल्लाह। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा मदनी चैनल की टीम की तरफ से। मदनी चैनल देखते रहिए। ज़रूर ज़रूर। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके दरमियान। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, आइए इनसे इस बारे में तासुरात लेते हैं। हमारा प्रोग्राम है आपके दरमियान और आज का मौजू है खुदगर्जी से बचिए, हमदर्दी पैदा कीजिए। तो इस बारे में आप बताएंगे, मार्केट से आपका ताल्लुक है, आपकी भी गालिबन यहाँ पर दुकान वगैरह है, काम करते हैं,
تو اس حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ خود غرضی سے یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. دکانوں میں کوئی چوری ہو جائے ہم ہمدردی کرتے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی غلط نہیں ہونے دیتے, کسی کی چیز کا خیال رکھیں گے, کوئی کسی کی چیز کہیں گم ہو جائے, چوری ہو جائے تو ہم ان کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. بعض دفعہ یہاں پر چوری وغیرہ بھی ہو جاتی ہوگی, اللہ پاک سب کو چوری سے محفوظ فرمائے, نقصان سے محفوظ فرمائے. تو ایسی صورت میں آپ کیا ماحول ہوتا ہے, خود غرضی سے کیسے بچتے ہیں, ہمدردی کچھ ناظرین کو بتائیں. چوری کے دوران تو سب اپنی اپنی چیزوں کا خیال کرنے لگ جاتے ہیں, کوئی ہماری چیز چوری نہ لے, لیکن جس کی چوری ہوئی بھی ہوتی ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتا, اس کے دل پہ کیا گزرتا ہے. تو ہمیں اس کا سوچنا چاہیے کہ اس کے دل پہ کیا گزرتا ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے, ہمدردی دینی چاہیے اس کے ساتھ. تو یہی کہنا چاہوں گا کہ آئندہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کسی کے ساتھ کوئی برا نہ ہو. آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان. آج کا ہمارا موضوع ہے خود غرضی سے بچیے اور ہمدردی پیدا کریں. تو ہمدردی ہم لوگ دوسروں کے بارے میں کیسے پیدا کریں, احساس کیسے پیدا کریں, محلے میں رہتے ہوئے, روڈ پر جاتے ہوئے, مارکیٹ میں آتے ہوئے, دکانداری کرتے ہوئے, یہ ساری چیزوں کے بارے سے کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں گے. ہم ہمدردی اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال کریں, کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم وہ بہت خیال کریں. ہمارے وجہ سے محلے میں یا کسی علاقے میں ایک تکلیف ہو رہی ہو یا کچھ ایسے کام کرے جن سے علاقے کو تکلیف ہو, اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. بال اکثر ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ روڈ پر بائک سلو چلائیں, کسی آگے بندے کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, کوئی مجبوری میں جا رہا ہو اس کا خیال کریں. اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ بائک میں سپیڈ رکھی ہوئی لیکن آگے بندے کا خیال نہیں کر رہے, وہ کہاں جا رہا ہے, اس کو بھی نقصان دے رہے, خود کا بھی نقصان کر رہے ہیں. نہیں, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی راہ پر تو جا رہے ہیں لیکن اس کا ایمبولینس پیچھے سے آ رہی ہے, کوئی بیمار ہے, اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے. بعض دفعہ تو ایمبولینس کو بھی راستہ نہیں دے رہے ہوتے. وہ اب کیا کریں, یہ ایسی لوگ ہیں کہ خیال نہیں کریں گے, اپنا دیکھیں گے لیکن دوسرے کا خیال نہیں کریں گے, وہ چلتے جائیں گے پیچھے جو بھی ہو رہا. اگر ایمبولینس ہے ہمیں راستہ دینا چاہیے, اس میں کوئی پیشنٹ ہوگا, سیریس ہوگا, اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا خیال بہت رکھنا چاہیے. محلے میں رہتے ہوئے بھی کچھ بتائیں نا, محلے میں رہتے ہوئے اب بعض دفعہ گھر کے اندر سے کچرا پھینکنا ہے, تو ہم نے اپنا گھر تو صاف کر دیا لیکن وہ پوری گلی گندی ہو گئی, سارے اس سے اذیت میں آ گئے. یہی تو ہمارے لوگوں کا خیال ہے کہ اپنا خیال کرے لیکن دوسروں کا نہ کرے. اپنے گھر سے کچرا لے کے دوسرے کے گھر کے سامنے رکھ دیں گے, دوسری کی گلی گندی کر کے چلے جائیں گے. ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو کوئی مدنی چینل کے ناظرین کو احساس کے حوالے سے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں, کوئی بات بتانا چاہیں؟ یہ آپ کے چینل سے یہ پیغام ہو کہ ایک دوسرے کا خیال کریں, کسی کا برا نہ چاہے. آپ کسی کا برا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی وہ ہوگا. یہ مکافات عمل ہے, آپ جس طرح کریں گے اس طرح آپ کے ساتھ ہوتا جائے گا. آپ سے ایک سوال کروں, اس کا اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو انشاءاللہ چھوٹا سا تحفہ دیں گے. کر لیں. دیں گے جواب؟ آپ نے یہ بتانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کا عبداللہ, اور بیٹوں کے نام ہے قاسم, اور ایک قاسم ہے, دوسرے کا ابراہیم. ماشاءاللہ, انشاءاللہ آپ کو چھوٹا سا ایک تحفہ دیں گے یہ مدنی چینل کی ٹیم کی. ٹھیک ہے, دیکھتے رہیے پروگرام آپ کے درمیان. پروگرام آپ کے درمیان میں آپ کو ایک اسلامی بھائی سے تاثرات دکھاتے ہیں. آج پروگرام آپ کے درمیان کے اندر ہمارا موضوع ہے خود غرضی سے بچیے اور ہمدردی پیدا کیجیے. تو کچھ بتائیں گے, آج کل ماحول کے اندر بہت زیادہ خود غرضی پیدا ہوتی جا رہی ہے, ہر بندے کو صرف اپنا احساس ہے, دوسروں کا احساس کم ہوتا جا رہا ہے. اس حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ بات یہ ہے کہ ہم کہیں پہ بھی پیٹرول کی لائن میں بھی لگتے ہیں, پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہر کوئی پہلے گھسنے میں ہی لگا رہتا ہے, تو سب کو یہ لگی رہتی ہے کہ پہلے ہمارا نمبر آ جائے. حالانکہ یہ نہیں دیکھتا بندہ کہ جو بندہ پہلے سے کھڑا ہوا ہے نمبر اس کا ہی بنتا ہے. حالانکہ انسان کو آخرت میں اپنی ہر چیز کا جواب دینا ہے. وہ اس طرح کہ آپ کسی کا حق کھا رہے ہیں اس طرح, بھلے وہ لائن کے ذریعے کھا رہے ہیں یا جائیداد کے ذریعے کھا رہے ہیں یا کسی بھی پیسوں کے مال کے ذریعے کھا رہے ہیں, تو یہ بالکل غلط چیز ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں, یہ رائٹ وے پہ بھی ہیں یا ہم رونگ وے پہ ہیں. تو انسان کو اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے ہر جگہ پہ, کوئی سی بھی جگہ ہو, چاہے وہ ہاسپٹل ہو یا کسی بھی چیز کی لائن میں آپ لگے ہوئے ہو, آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے, خود غرضی سے بچنا چاہیے. اور انسان کو اپنے دل میں نا دوسروں کے لیے ایک احساس رکھنا چاہیے کہ یار اگر آپ میرا نمبر ہے تو پہلے بندے کو دے دوں, بھلے ضعیف بندہ ہے, بچہ ہے, اپنا نمبر اس کو دو. بھائی ایسا نہ ہو آپ اس کا ہی نمبر کھا جائیں. نہیں ایوب بھائی, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ میں اپنا نمبر کسی اور کو دے دوں, یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ یار فلاں کا پہلا نمبر ہے تو وہ میں لے لوں. وہی ایسا نہیں کرنا چاہیے نا کہ آپ دوسروں کا نمبر کھا جاؤ الٹا. آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے, آپ دوسروں کو خود اپنا نمبر دینا چاہیے تاکہ کیا نام سامنے والے کے دل میں بھی محبت پیدا ہو اور وہ بھی آپ کے طریقے کار پہ چلے. یعنی کہ اگر کوئی بڑی عمر کا ہے, کوئی ضعیف ہے, بچہ ہے, لیڈیز ہیں, بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور ان کو احساس کرنا چاہیے اور خود غرضی سے انسان کو بچنا چاہیے. دیکھیں ایوب بھائی, اب آپ نے یہ ساری چیزیں بتائیں, اس طرح احساس کرنا چاہیے. اب سننے کو تو ایسی بہت ساری باتیں احساس کرنا چاہیے, لیکن ہم اپنے معاشرے کو کیسے چینج کریں,
اب میں اپنے آپ کو چینج کروں، اپنے بچوں کو کس طرح سکھاؤں، گھر میں ہر بندے کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا، اپنے بھتیجوں کو اس طرح. جی بالکل بالکل. بیسیکلی انسان کو اپنے گھر سے ہی سٹارٹ لینا چاہیے. اگر ہم اپنے گھر میں ہی اچھی تربیت کریں گے اپنے بچوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، چھوٹے بہن بھائیوں کی، تو وہیں سے ہی ماحول بنتا ہے اور سنورتا ہے. اگر آپ اپنا ماحول ہی اچھا نہ رکھو گھر کا اور دوسروں کو بولتے رہیں تو اس طرح ماحول سیٹ نہیں ہوتا ہے. انسان کو اپنے ہی اندر کہنا میں سب سے پہلے اچھی چیزیں ڈالنی پڑیں گی، اسی طرح ماحول سیٹ ہوتا ہے. ماشاءاللہ ایوب بھائی، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، اور آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دیا تو مدنی چینل کی طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ. وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں. پہلا فرض ہے منہ دھونا، دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا فرض جو ہے وہ ہے ٹکنوں سمیت پاؤں دھونا. ماشاءاللہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ. جزاک اللہ خیرا. دیکھتے رہیے پروگرام آپ کے درمیان. آج پروگرام آپ کے درمیان میں ہمارا موضوع ہے کہ خود غرض سے بچیں، ہمدردی پیدا کریں. تو آج کل کے دور میں خود غرضی بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے نا. ہر بندہ صرف اپنا سوچ رہا ہے، اپنا فائدہ ہے، دوسروں کا نقصان ہوتا ہے ہوئے، اپنا فائدہ ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے کچھ ناظرین کو بتائیں گے؟ ہاں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کا فائدہ ہونا چاہیے. اس میں بندہ اپنا فائدہ نہیں پوچھے، پہلے دوسروں کو سہولت ہو، دوسروں کو فائدہ ہو. کچھ بتائیں نا کہ آج کل کس طرح خود غرضی عام ہے، ہم کیا کیا خرافات ہیں جو کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہاں، مقصد یہی ہے، جیسے مارکیٹ ہے، دوسروں کا گاہک میرے پاس آ جائے، اس کے پاس نہ جائے. بہت سے ایسے نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے اس سے. جیسے باہر علاقوں میں روڈوں پہ گاڑیاں بیچ میں کھڑی کر دیتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں بیچوں میں، یہ بھی نہ ہونا چاہیے. تھوڑا خیال کریں، چیز سے بچیں، لوگوں کو سہولت ہو، صفائی ہو. اور کچھ ہاسپٹل، بینک وغیرہ میں جاتے ہیں، ان سب کے حوالے سے اس میں بھی ہاں وہ لوگ چاہتے ہیں پہلے میرا نمبر آ جائے، میرا آ جائے، تو بس جو بیچارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے ہم کیسے بچیں؟ آپ گھر میں تربیت کریں، باہر آپ آپس میں ایک دوسرے کو، دوستوں کو بیٹھتے ہیں جب وغیرہ، چائے وغیرہ پر بیٹھ گئے، کھانے پر بیٹھ گئے، تو ایک دوسرے کو سمجھاتے رہنا چاہیے. ہر کسی کو جی. سمجھائیں گے تو فائدہ ہوگا. ہاں، تو مدنی چینل کے ناظرین کو آپ بتائیں گے ہم کس طرح اپنا ہمدردی کی طرف بڑھیں؟ یہ نماز پڑھیں، دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں، مدنی چینل دیکھیں. اس سے بہتر تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ماحول اچھا ہوگا تو بندہ خود اچھا ہوگا. آپ سے ایک سوال کروں، جی جی. اس کا جواب اگر آپ نے دیا تو آپ کو چھوٹی سی عطا تحفے میں دیں گے، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بتانا. بیوی فاطمہ. ماشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ مدنی چینل کے دیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھتے رہیے پروگرام آپ کے درمیان. آپ کے درمیان آئے ہم، آپ کے درمیان آپ کے درمیان آئے ہم، آپ کے درمیان. آپ کا نام؟ کاشف انصاری. کاشف بھائی، آج پروگرام آپ کے درمیان کے اندر ہمارا موضوع ہے خود غرضی سے بچیں اور ہمدردی پیدا کریں. تو آج کل کے معاشرے میں ہر بندہ اس پرفتن دور میں صرف اپنا احساس کر رہا ہے، دوسروں کا احساس ختم ہو گیا ہے. اگر میں مکان مالک ہوں تو کرایہ دار کا احساس کم ہے، اگر آپ دکاندار ہیں تو جو آپ کے کاریگر کام کر رہے ہیں ان کا احساس نہیں ہے. اس حوالے سے کچھ بتائیں گے کس طرح لوگ خود غرضی کی طرف جا رہے ہیں؟ احساس تو ہونا چاہیے دل میں، ظاہر سی بات ہے، کرنا چاہیے احساس تو. آج کا پروگرام آپ کے درمیان میں ہمارا موضوع ہے خود غرضی سے بچیے، ہمدردی پیدا کیجیے. تو آج کل کے معاشرے میں ہر بندہ صرف اپنا فائدہ سوچ رہا ہے، دوسروں کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے. تو اس حوالے سے کچھ ناظرین کو بتائیں گے؟ اس لیے اس کے اندر یہ کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے کارڈ میں لگے رہتے ہیں کہ دوسروں کو ہمیں فائدہ پہنچ جائے. ایسے ہم دکانداروں میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اس کا کسٹمر ہماری شاپ پہ آ جائے. اس طرح ہم اسپتالوں میں جاتے ہیں، جس کی سورس ہوتی ہے وہ پہلے چلی جاتا ہے. اس طرح کی خود غرضی بہت ہو گئی ہے. تو اس طرح کے معاملات میں بڑی آزمائش ہوتی ہے. جو بیچارہ غریب ہے وہ پس رہا ہوتا ہے اور امیر پرچی لگا کے اپنی چلے جاتا ہے. اور بہت آزمائش ہے. اللہ پاک سب کے لیے آسانی کرے اور سب کے لیے بہتری کرے. بس یہی کہ اللہ تعالیٰ سب کے بہتر آسانی والا معاملہ کر سب کے لیے. ہمدردی ہمیں کیسے کرنی چاہیے، احساس کیسے پیدا کریں؟ اب یہ تو ساری چیزیں ہو گئی، یہ خرابیاں ہیں، اب اس خرابی کو دور بھی تو کر رہے ہیں نا. کچھ اس طرح کریں کہ ہم کسی اپنے غریب پڑوسی کی ہیلپ کر دیں. کس سے ہمارے پاس کسٹمر زیادہ آ گئے ہیں تو ہم چاہیں کہ برابر والے کے پاس ایک کسٹمر بھیج دیں. یار اللہ پاک نے ہمارا بہتر کرا دیا، وہ ہمارا بھائی فارغ بیٹھا ہوا ہے، ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اس کے بعد بھیج دیں. یا ہمارا پڑوسی کرایہ دار ہے، اس کے گھر پہ کچھ نہیں پکا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ حقدار ہے، خاموشی سے دے دیں. ایسی اسپتالوں میں لوگ بھوکے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا جو آپ کے حسب توفیق ہے اس کو تحفتاً دے دیں. جو آپ کے بس میں ہے وہ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں وہ کریں، جو آپ کے اندر آسانی ہو آپ کو. اور بلال بھائی، ہمیں یہ بھی تو ہے نا، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، ہمیں اپنے گھر کو بھی تو درست کرنا چاہیے. اگر میں خود درست ہو گیا، میرا گھر درست ہو گیا، تو آہستہ آہستہ سارا معاشرہ درست ہو جائے گا. ایسا یہ بالکل پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر دوسروں کی اصلاح کرنی ہے. پہلے اپنے گھر کے اندر ہم اپنا ماحول اچھا کریں ایک بہترین، تو پھر باہر خود بخود بہتر ماحول ہوتا رہے گا، پڑوسیوں میں بھی اچھا ہوتا رہے گا. ظاہر سی بات ہے، ہم پہلے خود صحیح نہیں ہوں گے، دوسروں کو کیسے نیکی کی دعوت دیں گے.
चलें आपसे एक छोटा सा सवाल करूं, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की हैं। छोटा सा सवाल आपसे, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको एक तोहफा देंगे। सवाल ये है कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर है। इंशाल्लाह आपको एक छोटा सा तोहफा, ठीक है। और देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां, आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां। ये बताइएगा, आज का हमारा प्रोग्राम है आपके दरमियान, इसके अंदर हमारा मौजू है खुदगर्जी से बचना है, हमदर्दी पैदा करनी है। तो आजकल के मुआशरे में किस तरह खुदगर्जी की जा रही है, अपना फ़ायदा सोचा जाता है, दूसरों का नुकसान होता है हो जाए, दूसरों के नुकसान का एहसास नहीं है। तो इस हवाले से कुछ मदनी चैनल के नाज़रीन को आप बताएंगे? तो खुदगर्जी भी इंसान को नहीं करनी चाहिए, हमदर्दी ज़्यादा करनी चाहिए। तो खुदगर्जी ऐसा होता है बंदे को चोट लग जाती है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, देखते रहे और मूवी बनाने लग जाती है, इंसान को नहीं करना चाहिए। ये भी इंसान खुदगर्जी कहलाती है, जो नहीं करना चाहिए। यानी कि अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अपने आप को फेमस करना चाह रहे हैं, नहीं करें। गुजार है आपसे ये गुजारिश है, पहले उसको अस्पताल जा पहुँचाएँ, मरने से बचाएं। उसके अहले खाना इंतज़ार कर रहे होंगे। यहाँ लोगों में बहुत ये चीज़ चल रही है, कोई भी ऐसा हो जाता है माइज़त किसी के साथ भी हो जाए, ये चाहता है बस वीडियो बनाएं, फेमस हो जाए, अपनी अपना चैनल फॉलो कर लें। ये नहीं देख रहा अगला जान से मर रहा है। ये इंसान को जो भी नाज़रीन नहीं देख रहे प्रोग्राम से गुजारिश है, ये नहीं करें, हमदर्दी करें हर किसी के साथ, कोई भी हो। हमदर्दी हम कैसे पैदा करें, एहसास कैसे पैदा करें? हम अपने बच्चों को भी समझाएं, छोटे पहले मैं अपने घर को समझाऊंगा, अपने घर के अहले खाना को समझाऊंगा, अपने घर वालों को समझाऊंगा, भैया आप किसी को भी रोड पे देखें, पहले आप तुरंत उसको देखे जाएँ। बीमार हो, कोई भी हादसा हो जाता है, इंसान उसको देखे जाए। तो ये एहसास जाए, जो भी मेरा प्रोग्राम देख रहा है, हमदर्दी के हिसाब से गुजारिश यही है, आप पहले हमदर्दी करें, खुदगर्जी नहीं करें। खुदगर्जी हमारे नबी पाक ने सिखाई है। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। आज आपके दरमियान प्रोग्राम में हम हाजिर हैं और आज का मौजू है खुदगर्जी से बचिए, हमदर्दी कीजिए। तो आप यहाँ पर माशाल्लाह दुकानदार भी हैं और मोहल्ले में रिश्तेदारों के साथ उठना बैठना होता है, तो कुछ मिसालें आप बताएंगे कि आजकल किस तरह लोग अपना सिर्फ फ़ायदा सोच रहे हैं, दूसरों का नुकसान होता है हो जाए? बिलाल भाई, आपका बहुत अच्छा मौजू है और इसमें जो है ना यकीनन एक आवाम की इस्लाह है आपके जो है ना मदनी चैनल के ज़रिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान को जो है ना अपना मफाद पीछे रख के दूसरे की मदद करनी चाहिए, और इसका एक बेहतरीन ज़रिया हमारा एक मदनी चैनल है, जिस पे माशाल्लाह हाजी इमरान अत्तारी, अब्दुल हबीब अत्तारी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सामने वाले का माइंड बनाते हैं कि हमने अपनी अना को मारते हुए दूसरे का एहसास कैसे करना है। और हफ्तावार इज्तिमा भी जो है माशाल्लाह उसमें भी जो है ना बड़ी बरकतें हैं, तो मैं समझता हूँ उसमें भी शिरकत करनी चाहिए लोगों को। ये तो सारी चीज़ हो गई, आपने इन सारी चीज़ों से बचना है, मदनी चैनल देखने तो बता दिए। खुदगर्जी का भी कुछ बताया ना, आजकल किस तरह लोग खुदगर्जी कर रहे हैं, खुदगर्जी होती क्या है, किस तरह दूसरों को फीस दिया जाता है, अपना फ़ायदा सोचा जाता है। बाज़ दफ़ा मोहल्लों के अंदर कचरा फेंक दिया और नाली बह रही है तो उसका एहसास नहीं है, दूसरों का अपना घर सही चल रहा है, दूसरों को नुकसान हो रहा है तो हो जाए। बिल्कुल बिलाल भाई, आपने सही कहा कि ये जो है ना मोहल्ले के अंदर कुछ जो है ना नाज़ेबा बातें होती हैं, जो पड़ोसी के लिए बहुत ईज़ादेह जो है ना बातें होती हैं, इसमें आप जो है ना कचरा फेंक देते हैं दूसरे के गेट के आगे, अपना गेट साफ़ रखते हैं। इसी तरीके से जैसे आपका घर है ऐसी सामने वाले का घर है, और आपका मोहल्ला भी आप ही का घर है, तो आपने अपने मोहल्ले को भी जो है ना साफ़ सुथरा रखना है और अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखना है। यही सारी चीज़ें हैं जो है ना एक दूसरे की खुदगर्जी से जो है ना हम आपस में तनाज़ो जोड़ लेते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये अपना भी ख्याल रखें और अपने साथ साथ अपने पड़ोसी की भी जो है ना सब बातों का ख्याल रखें, और अपने मोहल्ले को, अपनी पड़ोसी को वो चीज़ों से जो है ना दूर रखें जिससे जो है ना वो बाद में लड़ाई की तरफ ना जाए। एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि अब मदनी चैनल देखकर इससे हम बच सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो लेकिन मैं अपने आप को कैसे दुरुस्त करूँ? जाहिर सी बात है, मैं अपने आप को दुरुस्त करूँगा तो मेरे घर वाले दुरुस्त होंगे, बच्चों को किस तरह सिखाऊँ, ये भी कुछ मदनी चैनल के नाज़रीन को बताएंगे? बिलाल भाई, इसमें तो ये है कि इंसान सबसे पहले जो है ना अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में नमाज से जो है ना करीब हो जाए। दूसरा ये है कि अपने मामलात को जो है ना बंदा अपने आप पे रख के सोचेगा ना, तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मसला हल हो जाएगा। क्योंकि उसका एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप मदनी चैनल से जो है ना जुड़े रहें। यहाँ पे माशाल्लाह अच्छी अच्छी बातें दी जाती हैं और तरगीब दी जाती है, और दूसरों की रहनुमाई का बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म। चलें, आपसे एक सवाल करूँगा, अगर आपने उसका सही जवाब दिया ना तो आपको मदनी चैनल की टीम की तरफ से एक तोहफा। सुभान अल्लाह, जवाब देंगे इंशाल्लाह कुरान पाक की कोशिश सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। ये छोटा सा तोहफा। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। आपके दरमियान हमारा प्रोग्राम है और उसका मौजू है कि खुदगर्जी से बचना है, हमदर्दी पैदा करनी है। तो खुदगर्जी के हवाले से कुछ आप बताएंगे मदनी चैनल के नाज़रीन को कि आज किस तरह हर बंदा इस पुरफितन दौर में सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है, बस दूसरों का फ़ायदा नहीं सोचता? जी बिल्कुल, आजकल लोग अपने मफाद के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अब यहाँ मसलन कि आप बाइक पार्क कर लें
آپ بائک پارک کر کے گئے, دوسرا والا آئے گا, وہ دیکھے گا نہیں کس کی بائک کس طرح کھڑی ہوئی ہے, فوراً آ کے اپنی لگا دے گا. اس کی بھلے اس کا انڈیکیٹر ٹوٹ رہا ہے یا پھر اس کی سیٹ پہ کوئی اسکریچز آ رہے ہیں, نئی بائک ہے, کسی کا کوئی مسئلہ نہیں, اپنی بائک سیف ہونی چاہیے. باقی دوسرے کی بائک کس طرح بھی ہو رہی ہے, کوئی بھی نقصان ہو رہا ہے, فوراً آیا. اس کے بعد اگر کچھ بھی ہے تو وہ اس طرح ہے کہ وہ گالی سے کم بات نہیں کرتے اور وہ اوپر سے فون کرا رہے ہیں. اس کے تعلقات آج کل تو یہ چل رہا ہے بس. تو اب یہ ساری چیزیں تو ہیں, خود غرضی پائی جا رہی ہے, اس کو ہم ختم کیسے کریں؟ کس طرح اپنے اندر احساس پیدا کریں, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھائیں, معاشرے میں بھی لوگوں کو سمجھائیں؟ جی بالکل, اس کے لیے ہمیں دینی تعلیم سیکھنا پڑے گی. سب سے پہلے ہمارے والدین جو ہیں, جو بچوں کے والدین ہیں, ان کو تربیت کرنی چاہیے اچھی طرح کے. خود غرضی کیا چیز ہے, اپنا مفاد کیا چیز ہے, انسان کو بچپن سے ہی یہ چیزیں بتائیں تو بڑا ہو کے وہ یہ چیزیں سمجھ سکتا ہے. چھوٹا سا یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ سوشل میڈیا سے تھوڑا سا بچوں کو کنٹرول رکھیں, اچھی چیزیں دکھائیں. سوشل میڈیا پہ اچھے بھی چینل ہے, جیسے ہمارا مدنی چینل ہے, وہ دکھائیں. اس پہ بھی تقریر وغیرہ آتی ہے تو اس کے اندر آپ سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. چلیں ماشاءاللہ آپ نے اچھی گفتگو کی. ایک چھوٹا سا سوال کروں گا, اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ. چلیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. قرآن پاک میں پارے کتنے ہیں؟ 30. جی یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ, ٹھیک ہے. دیکھتے رہیے پروگرام آپ کے درمیان. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام ہے آپ کے درمیان. آج ہمارے ساتھ ایک مارکیٹ کے اندر ایک اسلامی بھائی موجود ہیں. آئیے اس حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں یہ جانتے ہیں. آپ کا نام؟ میرا نام شیر علی ہے. شیر علی بھائی, ماشاءاللہ آج ہمارا پروگرام ہے آپ کے درمیان. اس کا موضوع ہے خود غرضی سے بچیے, ہمدردی پیدا کیجیے. تو آپ کچھ خود غرضی کے حوالے سے بتائیں نا کہ آج کل لوگ کس طرح خود غرضی اپنے اندر پیدا کر بیٹھے ہیں. اس پرفتن دور میں ہر بندہ صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے, دوسروں کا فائدہ نہیں ہے. اب پارکنگ کے حوالے سے, محلے میں رہنے کے حوالے سے, دکانداری کے حوالے سے کچھ بتائیں گے مدنی چینل کے ناظرین؟ سب سے پہلے تو مدنی چینل کا شکریہ کہ وہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر رہی ہے. اس کے بعد جہاں تک خود غرضی کی بات ہے تو یار اس میں تو اگر ڈیبیٹ کرنے بیٹھ جاؤ تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا سال ہی بس لگے رہو تو وہ خود غرضی لوگوں کی بیان کرنی پڑے گی. تو بس شارٹ کٹوں میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی میں اپنی فلاح کے لیے میں کسی دوسرے مسلمان بھائی کو اگر نقصان نہ پہنچاؤں تو میرے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے دوسرے اسلامی بھائی کے لیے بھی پسند کرو. تو میری یہ ہے کہ میں اپنی خود غرضی کے لیے لوگوں کو نیچا دکھاؤں یا اپنی خود غرضی کے لیے اپنی بائک اپنی گاڑی پارک کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دوں, تو میرے خیال میں یہ نامناسب ہے. شیر علی بھائی, یہ تو ساری چیزیں ہو گئی, نہیں کرنی چاہیے, لیکن اب اس سے کیسے بچیں؟ ظاہر سی بات ہے تو آپ نے بیان کر دیا. اب میں اپنے گھر میں اپنے کیسے ماحول بناؤں خود غرضی سے بچنے کا, بچوں کو کس طرح سکھایا جائے یہ ساری چیز؟ دیکھیں یہ چیز ایسی ہے کہ دیکھیں یہ آپ کے اپنے آپ سے یہ شعور ہمیں خود پیدا کرنا پڑے گا. اگر میں اپنے بچوں کے سامنے خود غرضی دکھاؤں گا, خود غرضی کروں گا, تو کل کو وہ بھی خود غرضی کرے گا. تو میری تو جتنی بھی اسلامی بھائی ہیں ہماری, میری ان سے یہ درخواست ہے کہ کم سے کم اپنے بچوں کے سامنے کوئی ایسا عمل کیا کریں جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو, اور اس سے اس کو یہ اویئرنیس ہو کہ نہیں اگر میں یہ کام, میرا باپ یہ کام کر رہا ہے, میرا دادا یہ کام کر رہا ہے, تو میں بھی یہ کام کروں جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. تو اگر میں یہ کام کروں گا تو میرے بچے آلریڈی خود بخود ہی وہی اپنائیں گے جو میں کروں گا. اگر میں نے خود غرضی کی اپنی فلاح کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچایا تو میرے بچے بھی وہی کریں گے. چلیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا, اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ. سوال یہ ہے کہ اسد اللہ کس کا لقب ہے, کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ شیر خدا کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ شیر خدا حضرت علی کو. ماشاءاللہ آپ کے لیے ایک یہ مدنی چینل کی ٹیم کی طرف سے ایک چھوٹی سی. دیکھتے رہیے پروگرام آپ کے درمیان. مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا سلسلہ آپ کے درمیان. آپ نے دیکھنے کی سعادت حاصل کی, لوگوں کے تاثرات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. تو ہمیں بھی اس بات کا خیال کرنا ہے, خود غرضی سے بچنا ہے اور دوسروں کا احساس کرنا ہے, دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے. اور اس کا آسان سا بہترین سا حل ہے, مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل دیکھتے رہیے. اپنے بچوں کو بھی گھر میں مدنی چینل دکھائیں اور خود بھی دیکھیں. خصوصاً امیر اہل سنت کا ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں. اور کوشش کر کے اپنے اندر خود احساس ذمہ داری پیدا کریں کہ آپ کے بچے دیکھ کر کل کو آپ ہی کی طرح عمل کریں. کیونکہ اگر آپ بچوں کے سامنے خود غرضی کریں گے, بے نمازی رہیں گے, نمازیں نہیں پڑھیں گے, تو آپ کے بچے بھی کل کو ایسا ہی کریں گے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے, جب تک ہمیں دیجیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. نیکی کا پیغام سب کے لیے آئے جلانے عمل کے دیے. آپ کے درمیان آئے ہم, آپ کے درمیان, آپ کے درمیان آئے ہم, آپ کے درمیان.